ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد لا تسألوا عن أشياء تبد لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد درس حدیث صحیح بخاری جلد دوم اور صفحہ 1083 اور زیر آیات لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس میں وہ ثبوت ہے کہ جو آج لوگ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ تو یہ جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے یہ ہمارا جو مسلک ہے اور ہمارا جو موقف ہے الحمدللہ اس سے ثابت ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلتے ہی باہر تشریف لے آئے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور جب سلام پھیرا تو منبر پر کھڑے ہو گئے اور قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات، پھر فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بھی شے کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کرے، خدا کی قسم جب تک اس جگہ یعنی منبر پر ہو تم جو بات مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر لوگ بہت رونے لگے، یعنی لوگ آقا دو عالم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے کانپ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آخر ایک شخص جو منافق تھا بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اٹھا اور پوچھنے لگا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النار، کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، تیرا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقال من ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ میرے باپ کسی اور کو بتاتے ہیں، لہذا حقیقی باپ میرا کون ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ عبداللہ بن حذیفہ، کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی تو صحیح النسب، لوگ جو تیرے نسب پر اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ پھر آپ نے کثرت سے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غصہ دیکھ کر بڑے ادب سے اور دو زانو ہو کر بیٹھے، کہ جس طریقے ہم نماز میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے، یعنی آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ تو بخاری کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ شرک اور بدعت یہ حرام نہیں بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ الحمدللہ آج جو اہل سنت کا عقیدہ ہے یا تو رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے یا تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یا تو قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ تو ان کا بھی اس بات کا رد ہوتا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور ثابت ہو گیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے باپ کے بارے پوچھا، اور جو منافق تھا اس نے بھی یا رسول اللہ کے نام سے پکارا، اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور نمبر دو، اس حدیث مبارکہ سے دوسری سب سے جو اہم بات ہے یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ سلونی یعنی جو چاہیں پوچھ لیں، یہ الفاظ وہی کہہ سکتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، ہر شے کی خبر ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ الفاظ دہرائے، تو اس کے جواب میں جس نے جو پوچھنا ہے سرکار نے وہ بتا دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے یا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم عطا فرما دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں میرے غلام نکلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان غلاموں کے بھی نام بتا دیے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے باپوں کے بھی نام بتا دیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس قبیلے سے نکلیں گے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ان کے نام نہیں بتائے، ان کے باپوں کے بھی بتا دیے اور ان کے قبیلوں کے بھی نام بتا دیے۔ تو قربان جائیں، اللہ تعالی نے الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو خبر دی ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی خبر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا حضور علیہ السلام کو علم نہ دیا گیا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں خمسہ یعنی 5 قسم کے علم غیب، یعنی مثلا کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے اس کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نسب کو بیان فرما دیا، جس کا تعلق یعنی ماں کے پیٹ والے مسئلے سے ہے۔ اور دوسرے منافق کے بارے دوسرا منافق کے جواب میں فرمایا کہ تو جہنمی ہے، یعنی کل جہنم میں جائے گا۔ اس کا تعلق یعنی کل کیا ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان 5 علوم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا تھا، لہذا قیامت کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، ان کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غضب اور جلال کو دیکھ کر صحابہ کانپے اور رونے کا ذکر ہے، جبکہ تفسیر خازن میں تفصیل کے ساتھ آپ کے غصے کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ بعض منافقوں نے آپ کے علم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ آپ نے غصے سے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے، فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے علم پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں وہ حضور کے غضب اور جلال کو دعوت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ جس سے حضور ناراض ہو گئے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتا ہے تو اس بات سے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، کیونکہ جو منافقوں والی علامت ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ لہٰذا آج بھی اگر کوئی حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کر کے حضور کو یہ پتہ نہیں، حضور کو وہ پتہ نہیں، حضور دیوار کے پار نہیں جانتے، حضور کو کیا پتہ دیوار کے پاس کیا ہے، تو اس سے سمجھ جائیں کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ منافق اور بد عقیدہ ہے، کہیں اس کا حشر یعنی منافقوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، بد عقیدہ لوگوں سے اور بد عقیدگی سے، بد مذہبوں اور بد مذہبی سے اور بے ادبوں اور بے ادبی سے بچائے۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ الحمدللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔